یا رسول سلام علیکہ یا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ساتھ میں ایک ٹوپی بھی دے دو پہلے دے کے پھر میں آپ نے بلا لوں قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین عزت مآب مکرم و محترم عظیم علماء کرام عظیم طلباء اور جمیع عاشقان رسول، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ذات لم یزل آج کی ہماری اس خوبصورت نشست اور اس درس اخلاق کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہیں کہ آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ تھوڑی سی تاخیر آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ تلاوت کے بعد بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں اور 3-4 نعتیں، جبکہ ہمارا جو روٹین ورک ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ ایک تلاوت ایک نعت اور اس کے بعد درس شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے ساتھ ہماری یہ جو کتاب نئی کتاب آئی ہے الاربعین فی الاخلاق الحسنہ، تو یہ اس کی تعارفی نشست تھی۔ اس وجہ سے ہمارے مہمان جیسے جیسے آ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے کچھ تاخیر ہمیں برداشت کرنا پڑ رہی ہے، اور یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے۔ تو آج اسی عنوان سے گفتگو ہے کہ یہ جو کتاب ہے الاربعین فی الاخلاق الحسنہ، اس مختصر سی کتاب میں، مختصر سے کتابچے میں کیا چیزیں ہیں؟ یہ بظاہر تو یہ اکتالیس صفحات پہ مشتمل یہ مختصر سا کتابچہ ہے، مگر ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ معاشرتی اور اخلاقی اقدار کا یہ بنیادی نصاب بن جائے۔ ہر گھر میں، ہر بچے کے لیے، ہر نوجوان کے لیے، ہر بزرگ کے لیے، ہر بیٹی اور بہن کے لیے بنیادی طور پر جن چند چیزوں کا سیکھنا اور جن چند بنیادی اخلاق کو اپنے وجود کا حصہ بنانا ضروری ہے، وہ ضروری چیزیں ہم نے اس میں اکٹھی کر دی ہیں۔ ویسے تو اخلاقیات پہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اخلاقیات کے حوالے سے کیا تعلیمات دی گئی ہیں، تو اس پہ ہماری یہ ایک پوری کتاب پہلے بڑی کتاب چھپ چکی ہے جو تقریباً 350 کے لگ بھگ صفحات پر مشتمل ہے، قرآنی اخلاقیات۔ اس میں قرآنی واقعات تھے، قرآن مجید میں جہاں جہاں اخلاقیات کے حوالے سے پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں کہ جن قوموں کے اخلاق برے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور جن قوموں کے اخلاق اچھے تھے ان کو آباد کر دیا۔ نبیوں کے اچھے اخلاق بھی اس میں آ گئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور
ان قوموں کے احوال بھی آگے ہیں جنہوں نے برے اخلاق اپنائے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قرآن ہمارے لیے کیوں آیا ہے کہ ہم ان نبیوں والے اخلاق اپنائیں اور جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہم ان قوموں والے برے اخلاق جو تھے ان سے بچ جائیں۔ یہ بنیادی طور پہ اس کتاب کا مضمون تھا۔ مگر یہ جو کتاب ہے یہ تو اس کتاب میں ہم نے قرآن مجید کی بجائے حدیث پاک میں سے وہ 40 احادیث اکٹھی کی ہیں جن کا تعلق بنیادی اخلاق حسنہ کے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اخلاق حسنہ بخشے ہیں ان کی تعداد 360 ہے۔ کتنے اخلاق حسنہ ہیں جو ایک بندہ مومن میں ہونے چاہیے؟ وہ 360 ہے۔ ان 360 میں سے بڑے بڑے جو 40 اخلاق ہیں جن کے اپنانے سے وہ باقی بھی بندے کو حاصل ہو جاتے ہیں، وہ 40 خوبیاں اور 40 اخلاق ہم نے پہلے ان 40 اخلاق کو فہرست میں بیان کیا ہے کہ وہ 40 چیزیں کون سی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان 40 چیزوں کو پڑھ لے تو اس سے بھی اسے ایک ڈائریکشن مل جائے گی کہ میں نے جانا کس طرف ہے۔ ان 40 چیزوں میں برائی نہیں بیان کی گئی، اچھائی بیان کی گئی ہے۔ یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ چوری عنوان بنایا جا سکتا تھا، چوری، اور اس کے نیچے ہم حدیث پاک دیتے کہ جو چوری کرے گا قیامت والے دن اس کو بچھو ڈنک ماریں گے، یا قرآن مجید کی آیت پیش کرتے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس کی بجائے ہم نے کیا کیا ہے کہ برائیوں کے ذکر کو ہی اس میں ٹچ نہیں کیا، اس میں ہم نے خوبیاں ہی 40 بیان کی ہیں، اس پہ الگ کتاب ہوگی۔ اس میں ہم نے مثلا حیا پہ ایک حدیث پاک عربی، اس کا ترجمہ اور آگے اس کا حوالہ۔ اسی طرح خدمت خلق، لوگوں کی خدمت، ایک حدیث پاک عربی، اس کی زبر زیر پیش، اس کا ترجمہ اور اس کا حوالہ۔ ایک آدھا جملہ ساتھ ساتھ کہیں کہیں لکھ دیا ہے۔ مثلا حیا کے اوپر ایک جملہ لکھ دیا گیا ہے کہ حیا ام الاخلاق ہے، یعنی یہ جو 360 اخلاقیات کے باب ہیں ان سب کی ماں حیا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تجھ میں حیا نہیں تو جو چاہے کر، یعنی تیرا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تیرے وجود میں حیا نہیں ہے پھر تیرا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حیا کو اختیار کر۔ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کی ایک اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے، ہر دین کی ایک خوبی ہوتی ہے، سب سے بہترین خوبی، اور اسلام کی وہ جو بہترین خوبی ہے وہ حیا ہے۔ تو ایک نوجوان جس وقت یہ خوبیاں پڑھے گا تو سب سے پہلے وہ خوبیوں سے متاثر ہو کر خوبیوں کی طرف ہی اس کا رجوع ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑی گہری بات ہے سمجھنے والے کے لیے۔ جس وقت ہم خوبیوں کو پروموٹ کریں گے معاشرے میں تو خوبیاں ہی آئیں گی۔ جس وقت ہم خامیوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو دیکھنے والے اور سننے والے بھی خامیوں کی طرف ہی ان کی توجہ چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ خوبیاں معاشرے میں پھیلائیں، خوشبو پھیلائیں، بہار لائیں، لوگوں تک اچھائی کی چیزیں پہنچا دیں۔ جس وقت یہ 40 خوبیاں کسی وجود میں پیدا ہو جائیں گی تو ان 40 خوبیوں کے اپوزٹ جو 40 برائیاں ہیں
یا 40 خامیاں ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ مثلاً اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ سچ، صدق کے حوالے سے حدیث پاک، تو جس وقت کوئی نوجوان صدق کو پڑھ لے گا، صدق کی تعریف پڑھ لے گا اور صدق کو اپنا لے گا تو کذب خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، یعنی سچ جب آ جائے گا تو جھوٹ خود بخود ہی چلا جائے گا۔ جب ہم پڑھ لیں گے اس میں ستر پوشی، دوسروں کے عیب ڈھانپنا، تو جب ہم اس پہ عمل شروع کر دیں گے تو غیبت بھی ختم ہو جائے گی اور بہتان بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی خوبی کی طرف جب ہم بڑھ جائیں گے کہ ہم نے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے ہیں، جب اس پہ پکے ہو گئے تو خود بخود ہی جب ہم خوبی کو معاشرے میں پروموٹ کرنا شروع کر دیں گے، خامی خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح مہمان نوازی، اس پہ ایک حدیث پاک ہے، جب ہم یہ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، خود بخود ہی ہم اور ہمارے بچے اور ہماری نسلیں وہ ان کے دلوں میں مہمان نوازی کا جذبہ پیدا ہوگا اور بد اخلاقی جو ہے وہ خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی۔ والدین کا احترام، جب ہم احترام کی بات کریں گے، ادب کی بات کریں گے اور اپنے بچوں کو یہ بتا دیں گے کہ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ والدین کے قدموں میں ہے، ہما جنتکا و نارکا، تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ یہ والدین ہیں، اگر یہ راضی ہو گئے تو تمہاری جنت، اور اگر یہ راضی نہ ہو سکے تو دوسری طرف۔ تو بنیادی طور پر جب والدین کی رضا کے حوالے سے بچوں کی تربیت ہو جائے گی تو والدین کی توہین، بے ادبی، گستاخی اور وہ ساری چیزیں خود بخود پیچھے ہٹتی چلی جائیں گی۔ پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو والدین کی تعظیم، والدین کا ادب، والدین کا احترام، اس حوالے سے قرآن و حدیث میں جو تعلیمات ہیں وہ ان تک پہنچا دیں، اور پھر اس کے بعد ہم وہ بھی بیان کر دیں دوسرے مرحلے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے والدین کی توہین کرتا ہے تو والدین کی توہین کا صلہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، قیامت والے دن نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، مگر والدین کی جو توہین ہے اس کی سزا قیامت تک اللہ تعالیٰ نہیں لے کے جاتا، اسی دنیا میں ہی اسے نمونہ عبرت بنا دیتا ہے۔